بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کم سے کم ایک مرتبہ دل سے استغفر اللہ پڑھ کر اور اپنے گناہوں کا تصور کرتے ہوئے اور پکی سچی توبہ کرتے ہوئے نیچے کامنٹ میں ڈن لکھ دیجیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اچھا جی، تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ گناہوں کو کیسے چھوڑیں۔ اس کے علاوہ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے صلاۃ التوبہ کے بارے میں، یعنی توبہ کی نماز کا مکمل طریقہ کہ صلاۃ التوبہ کیسے ادا کی جائے، کیونکہ ہم سبھی انسان ہیں، ہم سبھی سے گناہ ہوتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی ہم سے کچھ ایسے گناہ ہو جاتے ہیں جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، کچھ ایسے گناہ جو ہم کرنا نہیں چاہتے لیکن وہ ہم سے ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ فتنے کا دور ہے۔ اور سب سے بڑی بات، آج کل ہمارے بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، تو موبائل جب ہم اٹھاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسی ریل یا کوئی ایسا شارٹ ہماری نظروں کے سامنے آتا ہے جس میں میوزک ہوتے ہیں، تو آبویسلی میوزک حرام ہے، یہ گناہ ہے جو کہ ہمیں اللہ تعالی سے دور کرتا ہے۔ تو یہ سارے گناہ جب آہستہ آہستہ ہم چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے ہیں جو کہ ہمارے دل کی بے چینی کا ذریعہ بنتے ہیں، ہماری روح کی بے چینی کا ذریعہ بنتے ہیں، ہمارا عبادت میں دل نہیں لگتا، ہمارا نماز میں دل نہیں لگتا، تو میں آپ سبھی سے کہوں گی کہ آپ سبھی لوگ دن میں تھوڑا سا وقت نکال کر، چاہے تو عشاء کی نماز کے بعد یا پھر تہجد کی نماز کے ٹائم پر، آپ تھوڑا سا وقت نکال کر 2 رکعت نماز پڑھیں، صلاۃ التوبہ کے پڑھیں، آپ اچھے سے کانشیس ہو کر وضو کریں، اگر ہو سکتا ہے تو آپ غسل کریں، غسل نہیں تو آپ اچھے سے وضو کریں۔ اور جب آپ وضو کریں تو جب آپ اپنے جسم کے اعضاء کو دھوتے ہیں، جو ہم وضو میں دھوتے ہیں، منہ کو، ناک کو، منہ کو، ہاتھوں کو، کان کا مسا، سر کا مسا، تو جیسے جیسے آپ ان پر پانی ڈالتے ہیں تو اس چیز کا تصور کریں کہ یہ پانی آپ کے گناہوں کو جھاڑ رہا ہے، یہ پانی آپ کے گناہوں کے جھڑنے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کانشیس ہو کر وضو کریں، اس کے بعد آپ جائے نماز بچھائیں اور وہاں پہ کھڑے ہو کر، جائے نماز پہ کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کا تصور کریں، اپنے گناہوں کا تصور کریں، اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں، اپنی آنکھوں میں آنسو لائیں، خشوع پیدا کریں۔ اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور پھر 2 رکعت نماز پڑھیں۔ دیکھیں، ہم سبھی لوگ ہیں، ہم سے گناہ ہوتا ہے، گناہ ہو گیا یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھولا ہے۔ بے شک جب تک سانسیں چل رہی ہیں ہم توبہ کر سکتے ہیں، تو بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر چلے جائیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس ڈپریشن میں رہتے ہیں کہ مجھ سے تو اتنے گناہ ہو گئے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا یا نہیں کرے گا۔ تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان اللہ یحب التوابین، کہ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ اللہ بہت رحیم و کریم ہے، توبہ کا دروازہ آپ کے لیے تب تک کھلا ہے جب تک آپ کی سانسیں چل رہی ہیں۔ تو ڈیلی رات کو سونے سے پہلے یا عشاء کی نماز کے بعد یا تہجد کے وقت صرف 2 رکعت نفل، 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی آپ پڑھا کریں اور پھر اس کے بعد اپنے گناہوں کی معافی مانگا کریں، کیونکہ گناہ ہو گئے یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں، بلکہ گناہ کے اوپر ڈٹ جانا یہ بہت بری بات ہے۔ اگر گناہ کے بعد آپ کے اندر احساس ہے کہ آپ سے گناہ ہو گیا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو گناہ سمجھنے کی توفیق دی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے صلاۃ التوبہ کے بارے میں۔ اس کے علاوہ کوشش کریں کہ نیکیاں زیادہ سے زیادہ کریں۔ دیکھیں، نیکیاں کرنا تو آسان ہے، مگر مشکل کیا ہے؟ گناہوں کو چھوڑنا۔ تو کوشش کریں کہ اپنے گناہوں کو چھوڑیں اور ساتھ ہی ساتھ نیکیاں بھی کریں۔ اچھا جی، تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے صلاۃ التوبہ کی نماز کب پڑھی جاتی ہے۔ تو صلاۃ التوبہ کی نماز ایک نفلی نماز ہے، یہ تب پڑھی جاتی ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتا ہے۔ تو دیکھیں، صلاۃ التوبہ کی نماز آپ کسی بھی وقت میں پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی وقت میں آپ ادا کر سکتے ہیں، بس کوشش کریں کہ زوال کے وقت میں آپ اس نماز کو نہ پڑھیں، یعنی عصر کے بعد اور فجر کے بعد آپ اس نماز کو نہ پڑھیں۔ اس کے علاوہ جو بیسٹ ٹائم ہے وہ میں آپ کو کہوں گی کہ تہجد کا ٹائم یا پھر عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے، رات کو سونے سے پہلے، ٹھیک ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ ایسا نہیں جو گناہ کرے اور پھر اچھی طرح وضو کرے، 2 رکعت نماز ادا کرے، پھر استغفار کرے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف نہ کرے۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن ابی داؤد کی حدیث ہے جس کا ترجمہ ہے کہ جب کسی بے حیائی کا ارتکاب کر لے یا اپنی جانوں پر ظلم کر لے تو اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور اللہ کے علاوہ کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اور یہ لوگ جان بوجھ کر اپنے برے اعمال پر اصرار نہ کریں۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں صلاۃ التوبہ کی نماز کا طریقہ۔ تو صلاۃ التوبہ ایک نفلی نماز ہے جو تب پڑھی جاتی ہے جب آپ کو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی ہو، جب آپ اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے ہوں۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں اس نماز کے طریقے کے بارے میں۔ تو صلاۃ التوبہ ایک نفل نماز ہے جو جب پڑھی جاتی ہے جب آپ کو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی ہو، جب آپ اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے ہوں۔ جیسے ہم اپنی باقی نمازیں پڑھتے ہیں سیم ویسے ہی یہ نماز بھی پڑھی جاتی ہے، یعنی سب سے پہلے نیت، پھر ہم اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھتے ہیں، پھر ثنا پڑھتے ہیں، یعنی بالکل ویسے ہی ہمیں اپنی یہ پوری نماز پڑھنی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں نیت کی۔ تو آپ کوئی بھی نماز پڑھیں، سب سے پہلے جو کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نیت کرنا۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں کہ میں 2 رکعت اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھ رہی ہوں صلاۃ التوبہ کی، کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، یعنی دل میں پکا ارادہ ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، تو اسی کو نیت کہتے ہیں۔ تو اگر آپ زبان سے نیت کرنا چاہیں تو آپ زبان سے بھی نیت کر لیں، اور اگر آپ دل میں ہی نیت کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے۔ تو اگر آپ زبان سے نیت کریں گے تو نیت آپ اس الفاظ میں کریں کہ نیت کرتی ہوں میں 2 رکعت نماز نفل صلاۃ التوبہ کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے۔ اس کے بعد اب جیسے آپ اپنی باقی نمازیں پڑھتے ہیں آپ نے ویسے ہی یہ نماز پڑھنی ہے۔ آپ چاہے تو آپ 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہے تو 2 کر کے 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے دل سے استغفار اور توبہ کرے، دل سے یہ وعدہ کرے کہ میں دوبارہ اس گناہ کی طرف نہیں جاؤں گی، ٹھیک ہے؟ تو اسی طریقے سے آپ فاتحہ پڑھیں، اسی طریقے سے آپ کوئی بھی سورت پڑھیں، پھر رکوع کریں، پھر سجدے میں جائیں، پھر سجدے سے اٹھ کر آپ دوسری رکعت پڑھیں، یعنی اسی طریقے سے آپ نے اپنی 2 رکعت پڑھ لی، آپ نے سلام پھیر لینا ہے۔ اگر آپ چاہے تو 2 رکعت پڑھ لیں، اگر آپ چاہے تو دوبارہ سے 2 رکعت اور کر کے 4 رکعت کر لیں۔ تو 2 رکعت کر کے آپ نے 2 سلام سے اس نماز کو پڑھنا ہے، یا اگر آپ چاہیں تو آپ 1 سلام سے 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہے صلاۃ التوبہ کی نماز کا طریقہ۔ اس کے بعد آپ جائے نماز پہ بیٹھیں، آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، اللہ تعالیٰ کے آگے متوجہ ہوں، اللہ تعالیٰ کو اس کے پیارے پیارے ناموں سے پکاریں۔ آپ تعوذ پڑھیں، تسمیہ پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد درود شریف پڑھیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے آگے اقرار کریں کہ اے اللہ میں گنہگار ہوں، اے اللہ میں مانتی ہوں کہ مجھ سے خطا ہوئی ہے، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ آپ چاہیں تو آپ استغفر اللہ پڑھیں، آپ استغفر اللہ ربی پڑھیں، استغفر اللہ و اتوب الیہ، یا آپ یہ پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یا آپ اللہم اغفر لی پڑھیں۔ اس کے علاوہ آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ و جلہ و اولہ و آخرہ و علانیتہ و سرہ۔ اس کے علاوہ ایک اور سید الاستغفار ہے جو بہت بڑی توبہ ہے، تو کوشش کریں کہ اس سید الاستغفار کو آپ ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ ضرور پڑھا کریں۔ تو سید الاستغفار کیا ہے آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہا ہوگا، تو ایک دفعہ میں آپ کو پڑھ کے بھی بتا دیتی ہوں، ساتھ میں اس کا ترجمہ بھی بتا دیتی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یقین کی حالت میں شام کے وقت یہ دعا پڑھے اور اسی رات اگر وہ فوت ہو جائے تو وہ شخص جنت میں داخل ہو جائے گا، اور اسی طرح حالت یقین میں جو شخص صبح کے وقت یہ دعا پڑھے اور شام تک فوت ہو جائے تو وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ اور یہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6306۔ تو یہ ہے سید الاستغفار جو آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہا ہے، میں آپ کو ایک دفعہ پڑھ کے بتا دیتی ہوں۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ تو اب اس کا ترجمہ بھی سن لے کہ اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں،
تو نے مجھے پیدا فرمایا اور میں تیری بندی ہوں اور میں اپنی طاقت کے مطابق تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں۔ میں تجھ سے اس چیز کے شر سے پناہ مانگتی ہوں جس کا میں نے ارتکاب کیا۔ میں تیرے سامنے تیرے انعام کا اقرار کرتی ہوں جو مجھ پر ہوا، اور میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتی ہوں، لہٰذا تو مجھے معاف کر دے۔ واقعہ یہ ہے کہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا۔ بے شک تو یہ ہے سید الاستغفار۔ تو آپ کوشش کریں کہ صلاۃ الحاجت کے بعد آپ اس کو ایک دفعہ پڑھیں، اس کے ترجمے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ آپ یقین کریں جب ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور معاف کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کا گناہ جتنا بھی بڑا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے میں، اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگنے میں دیر نہ کریں، کیونکہ ہمیں اپنی سانسوں کا کچھ نہیں پتا، کیا پتا اگلا لمحہ ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ تو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کریں تاکہ ہم اس دنیا سے پاک صاف ہو کر، گناہوں سے پاک صاف ہو کر، اپنا صاف ستھرا اعمال نامہ لے کر اس دنیا سے اللہ کی طرف جائیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کے تمام تر گناہوں کو معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو روزانہ یہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو 5 وقت کی نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا نصیب فرمائے۔ اللہم فقہنی فی الدین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سبھی کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمیں شرک و بدعت اور کفر سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور نیچے کامنٹ باکس میں استغفر اللہ لکھ دیں تاکہ مجھے پتا چلے کہ میری وجہ سے کتنے لوگوں نے استغفار کیا، یعنی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ ایسی اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے اس چینل بیرا لیا کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ آپ تک میرے چینل کے تمام اپڈیٹس بر وقت پہنچتی رہیں، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے طور پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔